لانا یہ سب بہرحال اس میں ہو گیا۔ اب آنکھوں سے آنسو جانا یہ جائز ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا نوحہ حرام ہے اور رونا جائز ہے۔ نوحہ کرنا حرام ہے، وہ جو چیخنا چلانا ہوتا ہے، لیکن اگر فطری طور سے کسی کے انتقال پر کوئی شخص روئے تو رونا جائز ہے، حلال ہے۔ اس کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کو دیکھا گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، جب آپ رو رہے تھے کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے آنکھ بہہ رہی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ کہ آنکھ بہہ رہی تھی آپ سن کے، تو آپ نے کہا کہ آنکھ بہہ رہی ہے، دل ہمارا غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے نا، اور اے ابراہیم آپ کی تمہاری وفات پر ہم بہت غمگین ہیں، ٹھیک۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، ورنہ کیا ہوتا ہے ایسا کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے نا، کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، میری تقدیر ایسی کیوں لکھی، میرے ہی باپ کو چھین لیا، میری اولاد ایک کے بعد ایک چھینی جا رہی ہے، دوسروں کی اولادیں تو نہیں ہوتی ایسا، ہمارے گھر میں بیماریاں لگ گئی، ہمیں یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم وہی کہیں گے جو رب کو راضی ہے، اللہ تجھے پسند ہے۔ ہم یہ کوئی الفاظ ایسا نہیں کہیں گے جو غیر شرعی ہو، اور اے ابراہیم ہم تمہارے وفات پہ جو غمگین ہیں۔ تو گویا غم منانا جائز ہے، آنسو بہانا جائز ہے، لیکن وہ غیر شرعی طریقے سے نہیں، شریعت کے دائرے میں کہ انسان کے آنسو بہے اور وہ غمگین ہوں، یہ جائز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جب ایک بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کے ایک نواسے کا انتقال ہوا، اور اس انتقال میں جب آپ گئے تو آپ کے آنسو جا رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، تو عبد الرحمن ابن عوف یا دوسرے کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، اور آپ ہی نے تو کہا کہ ماتم اور نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کو لگا رونا بھی ماتم اور نوحہ کا پارٹ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، انہیں ایکسپلین کیا اور سمجھایا اور کہا، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا یہ رحمت ہے، میں رو رہا ہوں، میں چیخ رہا، آہو بکا، چلانا، ماتم، جسموں کو چاک کرنا، مارنا، کالک لگانا، بالوں کو خراب کرنا، چیزوں کو توڑنا نہیں، میں صرف رو رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیونکہ صحابہ نے کہا آپ رو رہے، یہ تو آپ نے خود کہا کہ نوحہ اور ماتم غلط ہے، تو آپ نے فرمایا کہا یہ رونا تو رحمت ہے، کیونکہ انسیت، محبت، الفت ساتھ رہنے سے تو ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو کہا رونا یہ تو رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ایسا انما هو رحمت وجعل اللہ فی قلوب عبادہ، کہ یہ تو رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ رونا رحمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں اس حدیث نے وضاحت کر دی کہ آنسو جانے میں کوئی حرج نہیں، آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نوحہ، ماتم، چیخنا چلانا، قصیدے پڑھنا، یہ ایسے تھے ویسے تھے، آگے چل کے چیخنا چلانا، شہروں میں اعلانات ہو رہے زور زور سے، لوگ رو رہے ہیں، چھاتی پیٹ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ آنسو چلے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس کو برا نہیں مانتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو غم کی بات کر رہے ہیں، آنسو بہانے کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے، اس کی کیا